السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام اہل بیت پر۔ مجاہدین اسلام نے اپنی حکومت کو چلانے کے لیے تمام وزارتوں کے ناموں کا اعلان کر دیا اور اس پر پورے افغانستان کے فیصلوں کی نمائندگی دی گئی۔ اس کو جتنے بھی وہاں گروپ تھے اور جتنے بھی وہاں قبائل ہیں، جتنے قبیلے ہیں افغانستان کے اندر ان سب کو نمائندگی دی گئی اور ان تمام قبیلوں کو وزارتوں میں شامل کیا گیا اور اسپیشلی ان لوگوں کو، تمام قبیلوں کے ان لوگوں کو جو اسلامی مجاہدین کے ساتھ جہاد میں شامل تھے، ان کو نہیں۔ جو امریکہ کے گھوڑوں پر چڑھ کر آئے اور انہوں نے افغانستان کو غلام بنائے رکھا اور امریکہ کی ایما پر حکومت کرتے رہے، مجاہدین اسلام نے ان میں سے کسی کو نہیں لیا اور لینا بھی نہیں چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے تھا ایسا، کیونکہ وہ تو امریکہ کو اور باقی تمام ممالک کی فورسوں کو سپورٹ کر رہے تھے اور اسلامی مجاہدین کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس لیے مجاہدین اسلام نے جو وزارتوں کے اعلان کر دیے ہیں، ان میں اکثر وہ لوگ ہیں اور تمام قبیلوں کے وہ لوگ جو اس جہاد کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور اس وقت جو سپریم لیڈر ہے افغانستان کے اندر، وہ ہیبت اللہ اخونزادہ ہے، اور اس کے بعد جو وزیر اعظم ہے وہ مولانا محمد حسن اخوند ہیں، اس کو نامزد کیا گیا ہے، اور اس طرح حقانی صاحب کو وزارت داخلہ دی گئی ہے، اور مولانا محمد یعقوب جو مولانا عمر کے صاحبزادے ہیں ان کو وزارت دفاع دی گئی ہے۔ اور مجاہدین اسلام نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم تمام ممالک سے اپنا رابطہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، تمام ممالک سے بشمول امریکہ کے بھی، لیکن ہم اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کرتے اور ان سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے دوستو، پنجشیر سے بھی ان لوگوں کو شامل کیا گیا جو مجاہدین کو اور اس جہاد کو سپورٹ کرتے تھے، اور پنجشیر کی ویلی جو بڑے بڑے سپر پاوروں کے سامنے، امریکہ، برطانیہ، رشیا کے سامنے ایک لوہے کی چٹان تھی، وہ اسلامی مجاہدین کے سامنے ایک ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ 200 سال تک جس کو دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوریں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم کو کنٹرول میں لے آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آج اسلامی مجاہدین کی مدد کی، اور مدد کا جو وعدہ قرآن نے فرمایا، وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا وعدہ پورا کیا، اور وہ پوری کی پوری ویلی ڈھیر ہو گئی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہوں نے تمام ملکوں کو کہا کہ ہم آپ سے تعلقات رکھنے کے لیے تیار ہیں بشمول امریکہ، مگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا وقال اللہ تعالی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقال الله تعالى وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. چلو دیکھو پاکستان کی سیاست کے بارے میں ناظرین میں آپ کو یوٹیوب کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے مجاہد ٹیلی ویژن جو میرا رجسٹرڈ ہے اس پر آپ کو یہ خبریں سنائی جا رہی ہیں، فریش اپڈیٹ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. یہ مجاہد ٹی وی ہے جس کے اوپر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے پلیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں. اور پاکستان کے اندر جو اس وقت نظام ہے، جو سسٹم ہے، کرپٹ نظام، کرپٹ سسٹم، اس کو جمہوریت کا نام دے کر ہم پر نافذ کر دیا گیا ہے. یہ کیسی ڈیموکریسی ہے جس میں چور نہیں پکڑا جاتا، ڈاکو نہیں پکڑا جاتا، 3 سال مقدمے لڑتے ہیں اور آخر میں وہ جج حضرات کہتے ہیں سوری ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. چونکہ یہ جوڈیشری جو ہے بیسیکلی کوئی ریٹائرڈ فوجی تو ہے نہیں جو جرت کا مظاہرہ کریں. یہ ڈرتے بھی ہیں کیونکہ یہ کتابیں پڑھ کر جج بنے ہیں اور کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، کتابیں پڑھ کر، بڑی کتابیں دن رات پڑھ کے یہ جج بنے ہیں. تو ان کے اندر وہ جرت تو نہیں ہوتی، وہ ڈرتے ہیں کہ کل پھر نواز بیمار شریف ڈاکو آ جائے گا اور یہ زرداری کرپشن پہ بھاری یہ آ جائیں گے تو ہماری فیملیوں کا کیا ہوگا، ہمیں بلیک میل کریں گے، اس لیے وہ فیصلے نہیں کر سکتے. میں گزارش کرتا ہوں عمران خان سے، پلیز کوئی جرت مند جج مقرر کریں، چاہے وہ فوج میں کیوں نہ ہو. فوج سے آئے وہ ریٹائرڈ جرنیل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بہت کرنل ہیں، جنرل ہیں، ان کو جوڈیشری میں لے کر آؤ. یہ فیصلے جرت مندانہ ہو سکتے ہیں جب ڈیموکریسی یہ صحیح معنوں میں پاکستان میں نافذ ہوگی، جب انصاف ہوگا. انصاف تو ہمارے یہاں جو قانون ہے وہ تو ایک ربڑ کا ایک ڈنڈا ہے، ربڑ کا جدھر مروڑو مڑ جاتا ہے. لوہے کا اسٹیل کا ڈنڈا چاہیے ہوتا ہے انصاف پیدا کرنے کے لیے. اور وہ یہاں سے جا چکے ہیں، جن کو سزائیں بھی ہوئیں وہ بھی جا چکے ہیں. بیمار شریف لندن پہنچا ہوا ہے، 8-10 سال کی سزا ہے اس کے اوپر، لیکن پہلے اس کو بھیج دیا. یہ جو وزراء آپ کو مشورہ دیتے ہیں، عمران خان صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ وزراء وہی ہیں جو نون لیگ سے آئے ہیں، جو پیپلز پارٹی سے آئے ہیں. انہوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کہہ دو شہید مزار رو پڑی اور ہم نے جان ان کو بھیج دیا. یہ کوئی عقلی دلیل ہے جو آپ نے قومی اسمبلی کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر ان وزیروں کے کہنے پر کہہ دیا؟ کیا کسی مجرم کو، سزا یافتہ مجرم کو، کسی عورت کے رونے پر آزاد کر کے لندن بھیج دیا جاتا ہے؟ کمال ہے. جرت اگر نہیں ہے تو حکومت نہیں چلے گی آپ سے. جو ڈر گیا وہ مر گیا. کوئی جرت کا مظاہرہ کرو. اور ایک چورنی صاحبہ کو آپ نے جیل سے نکال کے لیڈر بنایا ہوا ہے. پتہ نہیں کون سا مافیا پاکستان کے اندر، کون سا ڈان ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے. اس کو بھی سزا ہوئی ہے، اس کو بھی آپ نے نکال کے چل بھائی تو لیڈر بن جا. پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. انصاف اس کا نام ہے.
इसका नाम डेमोक्रेसी है और इंसाफ है। और चंद हमारे जर्नलिस्ट लिफाफा खोर इनको बीमार शरीफ को नवाज शरीफ साहब कहते हैं। क्यों भाई? और मरियम चोरनी को मरियम साहबा कहते हैं। क्यों भाई? हमारा मुआशरा तो इस तरह का नहीं है। कभी किसी ने डाकू को भी डाकू साहब कहा, कभी किसी ने चोरनी को भी चोरनी साहबा कहा। क्यों नहीं आप हमारे इस मुआशरे की तर्जमानी करते? वो चोर है, डिक्लेयर हो चुके हैं, अब उनको साहब साहब सुबह शाम कहते रहते हो। मैं कहता हूं कि आपके साथ जो कैबिनेट के वजीर हैं, प्लीज वो सब उधर से आए हुए हैं। आप जो रिटायर्ड जनरल कर्नल है ना, इनको आर्जी तौर पे अपनी कैबिनेट में शामिल करो, तो ये आपको जुर्रतमंदाना फैसले बताएंगे, आपके अंदर जुर्रत पैदा करेंगे, डराएंगे नहीं आपको। डर जाते हो और फैसला करते हुए। मैं जानता हूं आप बहुत मेहनती ऑनेस्ट ईमानदार हो इमरान खान साहब, मगर जुर्रत कहां से लाओगे? शहबाज शरीफ 25 अरब डॉलर की करप्शन, वो उसका बेटा हमजा शहबाज, उसके कलेक्टर तो देखो, उसको भी जेल से निकाल के खड़ा किया हुआ है। पता नहीं कौन सा डॉन पाकिस्तान में बैठा हो ये फैसले कर रहा है। मैं गुजारिश करता हूं प्लीज आप फिर या तो इसको डेमोक्रेसी का नाम ना लें। ये डेमोक्रेसी ऐसी नहीं होती, जमहूरियत इसका नाम नहीं होता कि कोई मुजरिम को मुजरिम ही ना डिक्लेयर किया जा सके जुडिशरी के अंदर, अदालतों के अंदर। चोरी साफ जहर पड़ी हुई है, हर जगह चोरी का माल पड़ा हुआ है, दिख रहा है, सबूत नहीं है। ये कौन से कवानीन पाकिस्तान में। और एक मैं आखिर में बात करने जा रहा हूं, प्लीज इमरान खान साहब आपसे हाथ जोड़ के बात करता हूं कि आप ये प्ली बारगेन वाला जो कानून है, जो इन डाकुओं ने, कौमी असम्बली के बैठे हुए चोरों ने पास किया था अपनी करप्शन बचाने के लिए, इस प्ली बारगेन और प्री बारगेन को उठा के बाहर फेंको। एक बिल ले आओ, इसको उठा के बाहर फेंको। प्री बारगेन क्या होता है कि एक चोर 100 अरब की चोरी करे और वो 2 अरब दे और 98 अरब उसकी मां का या उसके बाप का। ये किसका पैसा है? अवाम का पैसा है। ये प्री बारगेन लॉ कौन सा जमहूरियत की तर्जमानी कर रहा है? इन्होंने अपने लिए बनाया था और आपके वज़रा भी उसको पकड़ के बैठे हुए कि कल इन पर वक्त है तो ये प्री बारगेन और प्ली बारगेन करें। ये प्ली बारगेन और प्री बारगेन का कानून जमहूरियत और इंसाफ के ऊपर एक बहुत बड़ी गाली है। इसको उठा के बाहर फेंको, इस कानून को जल्दी दफा करो और एक एक पाई वसूल करो इनसे। जो पाकिस्तानी अवाम का है, दिया हुआ टैक्स का पैसा है, इनके बाप की जागीर नहीं है। कौन इसके फैसले करेगा? 100 अरब तुमने लूटा है, 2.5 अरब दे दो और तुम बाकी 98-97 अरब खा जाओ। ये क्या है? चोर जब चोरी पकड़ी जाती है तो पूरा माल लिया जाता है कि उसको बख्श दिया जाता है? ये कौन सा कानून है? इस प्ली बारगेन और प्री बारगेन को उठाकर फेंको। ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं फेंकने देगी, क्योंकि इसके अंदर भी वो करप्ट लोग मौजूद है ना, वो इसकी पकड़ में आते हैं। प्लीज कुछ जर्नैल और ब्रिगेडियर जो रिटायर्ड हुए जुर्रत वाले, उनको कैबिनेट में लेकर आओ और ये फैसले करवाओ और ये कानून प्ली बारगेन का और प्री बारगेन का उठा के कचरे के गंदे ढेर में डाल दो। और जिन्होंने आपको मशवरा दिया था बाकी इसको बीमार शरीफ को लंदन भेजो, वह भी आपके कैबिनेट में बाकी क्यों है? क्यों बैठे हुए हैं? वो गलत मशवरा दिया था आपको। उसने जाके लंदन के अंदर कितना बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है बैठा हुआ, और उसकी बेटी यहां लीडर बनी हुई है। कोई पूछने वाला नहीं, जुर्रत किसी के अंदर भी नहीं। जुर्रतमंदाना फैसलों की अहम जरूरत है। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि मैं फिर उस सुप्रीम अपना कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर मीर जाफर मीर सादिक को बताना चाहता हूं कि तुम्हारा मोदी बाप सैयद अली गिलानी के जस्ते खाकी से डर गया। टांगें कांप रही थी, पसीने आ रहे थे, डर गया वो।
مودی تمہارا ابا جان میر جعفر میر صادق، پتہ نہیں اس کو کس نے قومی اسمبلی کا سپیکر بنا دیا تھا، جو اٹھتا ہے فوج کے خلاف اور پاکستان کے عسکری قوت کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے۔ ہماری فوج ہماری عزت ہے، ہماری آن ہے، ہماری بان ہے، ہماری غیرت ہے اور پاکستان کی بقا ہے۔ فوج، پاکستان آرمی، ISI زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ وعلیکم السلام۔